एंट्री नंबर 16। 1947 में जब हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क बना, उस वक्त मुल्क के बाशिंदों की तादाद 36 करोड़ थी। उस वक्त वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हिंदुस्तान का हर आदमी एक मसला है। इस तरह हिंदुस्तान 36 करोड़ मसाइल से दो चार है। पंडित नेहरू ने यहाँ के बाशिंदों को मसाइल के रूप में देखा, इसलिए उनके बारे में वो सही मनसूबाबंदी न कर सके। अगर वो इन बाशिंदों को असासा यानी असेट के रूप में देखते तो उनकी मनसूबाबंदी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। हिंदुस्तानी बाशिंदों को असासे के रूप में देखने के बाद इनके अंदर ये सोच उभरती कि मुल्क में ऐसे असबाब पैदा किए जाएं कि ये लोग इसमें अपना इस्तेमाल पा सकें। हर इंसान पैदाइशी तौर पर एक हीरो होता है, लेकिन उसको अपने हीरोवाना किरदार अदा करने के लिए मुवाफिक खारिजी असबाब की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस किस्म के खारिजी असबाब हासिल हों तो हर आदमी उसके अंदर अमल करके हीरो बन जाएगा, और अगर मुवाफिक असबाब न मिलें तो यही इंसान जीरो के रूप में दिखाई देने लगेगा। इस मुआमले की एक अमली मिसाल खुद हिंदुस्तानी बाशिंदों की सूरत में मौजूद है। ये लोग जब अपने मुल्क में होते हैं तो आम तौर पर वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, लेकिन जब यही लोग अमेरिका और यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाते हैं तो अचानक वहां वो हीरो की तरह काम करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर हरगोविंद खुराना जब हिंदुस्तान में थे तो यहां वो कोई कारनामा अंजाम न दे सके। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप के लिए दरख्वास्त दी, मगर वो यूनिवर्सिटी में इस ओहदे के लिए नाअहल समझे गए। इसके बाद मिस्टर खुराना अमेरिका चले गए। वहां उन्हें हर किस्म की इल्मी और साइंसी मौक़े मिले जिसमें वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल पा सकें। अब इन्होंने मेहनत शुरू कर दी। इसके बाद यही हरगोविंद खुराना मुमताज साइंसी प्रोफेसर बन गए और आखिरकार अपनी गैर मामूली तहकीकात के नतीजे में उन्हें नोबल इनाम से सरफराज किया गया। मैंने अपने बैरूनी सफ़रों के दरमियान कई हिंदुस्तानियों से पूछा कि आप लोग बाहर आकर जिस मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, इसी मेहनत और लगन के साथ इंडिया में काम करें तो वहां भी आप बड़ी बड़ी तरक्कियां हासिल कर सकते हैं। इन हिंदुस्तानियों में से तकरीबन हर एक ने मेरी राय से इत्तेफाक किया, मगर इन्होंने कहा कि इंडिया में और इन तरक्की याफ्ता मुल्कों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि यहाँ जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हर तरफ हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं। एक तरफ ये कि जब हम अपना कोई मंसूबा लेकर उठते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी तकमील के तमाम ज़रूरी असबाब बेहतरीन तौर पर यहाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये कि यहाँ जब हम मेहनत करते हैं और अपनी सलाहियतों को लगाते हैं तो हमको यकीन होता है कि हमें इसकी पूरी कीमत मिलेगी। जब इंडिया में इन दोनों में से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं। इन्होंने मजीद कहा कि अपने वतन में अगर ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाएं तो शायद हम में से कोई भी शख्स विदेश में रहना पसंद ना करे। पानी के बहाव के लिए पानी को धकेलना नहीं पड़ता,
پانی اپنے آپ بہتا ہے۔ اگر آپ پانی کو جاری کرنا چاہیں تو صرف یہ کیجئے کہ اس کے لیے راستہ بنا دیجئے۔ اس کے بعد پانی اپنے آپ بہنے لگے گا۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ انسان خود اپنی فطرت کے مطابق ترقی کی طرف دوڑنا چاہتا ہے۔ اگر اس کو نظر آئے کہ یہاں میرے لیے مواقع موجود ہیں تو وہ اپنے آپ ترقی کی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ آزادی کے بعد ہمارے سیاسی لیڈروں کو صرف یہ کرنا تھا کہ وہ ملک میں ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے وہ اسباب مہیا کریں جن کو موجودہ زمانے میں انفراسٹرکچر کہا جاتا ہے۔ ملک میں وقت کے معیار کے مطابق اچھی سڑکیں بنائیں، بجلی اور ٹیلی فون کا عمدہ نظام قائم کریں، ہر بستی میں ٹرانسپورٹ کی قابل اعتماد سہولتیں مہیا کریں، ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کے لیے اچھے ادارے بنائیں، ہر جگہ معیاری لائبریریاں قائم کریں، دیہاتوں میں بھی کام کی وہی سہولتیں مہیا کریں جو شہروں میں پائی جاتی ہیں وغیرہ۔ اسی کے ساتھ ان کو یہ کرنا تھا کہ وہ ملک میں ایسی انتظامیہ یعنی ایڈمنسٹریشن قائم کریں جہاں رشوت اور بدعنوانی کے بغیر ہر کام ہو سکے۔ ہر شہری کو یہ یقین ہو کہ وہ ایک ایسے نظام کے تحت جی رہا ہے جہاں اس کا جائز حق اس کو ملے گا، اس کا حق کبھی مارا نہیں جائے گا۔ ہر ایک کو پیشگی طور پر یہ اطمینان حاصل ہو کہ اگر اس نے اہلیت اور قابلیت کا ثبوت دیا تو ضرور وہ اس کی قیمت پائے گا۔ ہر ایک کو یہ اعتماد ہو کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بے انصافی ہوئی تو وہ عدالت میں جا کر وہاں سے بھرپور انصاف حاصل کر سکتا ہے۔ ہر ایک پیشگی طور پر یہ یقین رکھتا ہو کہ میں ایک ایسے نظام کے تحت جی رہا ہوں جس میں ہر ایک برابر کی حیثیت رکھتا ہے، عزت کے اعتبار سے بھی اور حقوق کے اعتبار سے بھی۔ بمبئی کے ایک تاجر مہیش بھائی شاہ نے بجا طور پر کہا، سرکار کا کام دھندا کرنا نہیں ہے، سرکار کا کام دھندا کرنے والوں کو اوسر یعنی مواقع مہیا کرنا ہے۔ اس قسم کا نظام کوئی یوٹوپیا نہیں، وہ عملاً آج بھی ان ملکوں میں قائم ہے جن کو ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے۔ یہی وہ اصل کشش ہے جو لاکھوں ہندوستانیوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر ان بدیشی ملکوں میں چلے جائیں۔ آزادی کے بعد ہمارے حکمرانوں کا اصل کام یہی تھا کہ وہ انڈیا کو اسی قسم کے مواقع اور انفراسٹرکچر والا ملک بنائیں۔ اس کے بعد ہمارے حکمراں دیکھتے کہ وہ کروڑوں ہندوستانی جن کو انہوں نے بطور خود مسئلہ فرض کر رکھا تھا وہ ملک کے لیے قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہیں، مگر ملک کی آزادی کے بعد ہمارے حکمرانوں نے قیمتی 50 سال بے فائدہ سرگرمیوں میں کھو دیے۔ مثلا نان الائنڈ موومنٹ کھڑی کرنا، پبلک سیکٹر بنانا، مالیاتی اداروں کو نیشنلائز کرنا، قوانین میں اضافہ کرنا وغیرہ۔ وہ اسی قسم کی بے فائدہ سرگرمیوں میں مشغول رہے اور آخر کار ہمارے حصے میں ایک برباد ملک کے سوا اور کچھ نہ آیا۔ 18 ستمبر 1998 کو ایک صاحب سے گفتگو ہوئی۔ وہ دہلی کے ایک بزنس گروپ میں بڑے افسر ہیں۔ انہوں نے گفتگو کے دوران کہا کہ ہندوستان پچھلے 50 سال میں بہت زیادہ ترقی کر چکا ہوتا، مگر ایک چیز نے اس کی ترقی کو روک دیا،
اور وہ سرکاری قانون قاعدے کی بھرمار ہے۔ ہم لوگ جو بزنس کرتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہم کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام سرکاری منظوری کے بغیر نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ لبرلائزیشن کے بعد بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہرو کے زمانے میں جو سوشلسٹ اسکیم چلائی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر کام میں سرکاری افسروں اور سرکاری اداروں کا دخل ہو گیا۔ جو لوگ ان دفتروں میں قلم لیے ہوئے بیٹھے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے دستخط کے بغیر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی منظوری کی قیمت وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا سماج رشوت کا جنگل بن گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں گاندھی اور نہرو کو سب سے اونچا درجہ حاصل ہے، مگر میرے نزدیک یہی دونوں شخصیتیں ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کو بربادی میں تبدیل کر دیا۔ گاندھی کا عدم تشدد کا ہتھیار عملاً ملک میں لاقانونیت کو فروغ دینے کا سبب بنا، اور نہرو کے سرکاری کنٹرول نے سارے ملک کو رشوت اور بدعنوانی کی جال میں اس طرح پھنسا دیا کہ اب بظاہر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔